وعن رفع بن ثابت رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيع لعل الحياة تطول بك بعدي فأخبر الناس أن من أقضى لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عزم فإنها محمدا منه بريء رواه أبو داود. حضرت رویفع ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رویفع شاید تم میرے بعد لمبے زمانے تک زندہ رہو، شاید تم میرے بعد لمبے زمانے تک زندہ رہو، یعنی تمہارے لمبی عمر ہوگی. یہ آپ نے پیشین گوئی فرمائی ان کے لیے، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ یہ پیشین گوئی صحیح بھی ہوئی. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ بتا دینا، اخبر الناس کا ترجمہ لوگوں کو یہ باخبر کر دینا، بتا دینا کہ من اخذ لحیتہ، کہ جس آدمی نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی. یہ گرہ لگانا مشرکین عرب میں زمانہ جاہلیت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا. جیسے ہمارے یہاں سکھ ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی داڑھی کو جو ہے ملا الا کے اس طریقے سے لپیٹ لیتے ہیں بالکل. اس کے برخلاف میں اسلام مذہب کے اندر جو مسنون طریقہ ہے وہ داڑھی کا ارسال ہے، کہ داڑھی کو چھوڑ کر رکھتے. سمجھے ہیں طریقہ کیا ہے؟ گرہ لگا کر ہے، لپیٹ لے، یا تو یہ مراد ہے تاکہ مشرکین والے طریقے سے بچا جائے، مشابہت میں ہے، اس سے بچا جائے. بعض نے کہا کہ اصل میں مشرکین عرب کا یہ وہ طریقہ تھا کہ جس کی ایک شادی ہوتی وہ اپنی داڑھی میں ایک گرہ لگایا کرتا تھا، جس کے پاس 2 بیویاں ہوتی تھی تو وہ اپنی داڑھی میں 2 گرے لگاتا تھا. تو یہ عمل ان کا بطور تکبر کے تھا، کہنے کے تھا بھائی بطور تکبر. تو اس میں زمانہ جاہلیت کی رسم کے ساتھ ساتھ ایک کیا برائی پیدا ہو گئی؟ کبر اور تکبر بھی. سمجھ میں آئی بات؟ تو جس آدمی نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی تو مشابہت ہو گئی گویا کس کے ساتھ؟ مشرک کے ساتھ. او تقلد وطرن، وطرن کہتے ہیں تانت کو. تانت کو جانتے ہو؟ یہ سمجھایا تھا میں، نہیں سمجھایا تھا؟ کمان نہیں ہوتی کمان، اس میں ایک تو لکڑی ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتا ہے اس میں دھاگا جس پہ تیر رکھ کے کھینچتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تانت. اسی کا ترجمہ ہے یہ وطرن، تانت. اور جس نے لٹکایا تانت، یہ بھی زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ تھا. یہ اپنے گھوڑوں کے، اپنے بچوں کے گردنوں میں لٹکا دیا کرتے تھے تانت. کیوں؟ دفع آفات کے لیے، تاکہ ان کے اوپر کوئی آفات مصیبت نہ آئے، نظر نہ لگے. یہ سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ کیا نہ لگے انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے. تو اس میں شرکیہ عقیدہ بھی ہے، گناہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس میں؟ عقیدہ شرک بھی ہے. یا کسی نے استنجا کیا کس سے؟ گوبر سے، جانور کے رضیع کے معنی لید گوبر سب سے آتے ہیں یا ہڈی سے. تو بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. اب یہ تینوں کام گناہ کے ہیں. تو کون کون سے کام؟ داڑھی میں گرہ لگانا یہ بھی گناہ ہے، اسی طریقے سے تانت لٹکانا یہ گناہ کا کام ہے. تو یہ تمام کام گناہ کے ہیں. تو اب فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيٌّ مِّن کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد اس سے بری ہے، پورے دین میں نہیں نکلا، اسلام سے خارج نہیں ہوا. کبھی تم سوچو اسلام سے خارج ہو گیا، بلکہ اس عمل میں کیا ہو گیا بھائی؟ وہ دین سے ہٹ گیا. یہ ہے محمد اس سے بری ہیں، اس عمل میں کیا ہو گیا؟ دین سے الگ. اور اگر ان تمام کاموں کو وہ حلال سمجھتا ہے پھر کرتا ہے تو یہ تو کیا ہو گیا؟ کھلا کفر. تو فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيٌّ کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد اس سے بری ہیں، یعنی وہ کس سے نکل گیا؟ سرے سے اسلام ہی سے. دونوں مطلب سمجھ میں آ گئے.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثير من رمل فليستدبروا فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أبو داود وابن ماجہ والدارمی. میں تمہیں بہت دیر سے یہ کہتا چلا آیا بہت دنوں سے کہ آگے روایت آ رہی ہے استنجا بالاحجار کہ احناف کی دلیل آگے آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو تسلیس ہے وہ کیا ہے بھائی مستحب ہے واجب نہیں ہے. کیا دلیل ہے لو آج آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سرما لگائے تو تا عدد سلائی لگائے. فلیوتر کا ترجمہ تا عدد سلائی لگائے. جس نے ایسا کیا بہت اچھا کیا. ومن لا اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی تا عدد نہیں لگائیں فلا حرج تو کوئی حرج بھی نہیں. تو تا عدد سلائی ہر آنکھ میں لگانا یہ کیا ہے بھائی مستحب ہے کہ 3 ایک آنکھ میں لگائے اور 3 ایک آنکھ میں لگائے. ومن استجمر فلیوتر اور جو آدمی استنجا بالاحجار کرے یعنی پتھر سے استنجا کرے تو چاہیے کہ وہ تا عدد استعمال کرے. فلیوتر کا ترجمہ اب بتاؤ تا عدد استعمال کرے اور جس نے تا عدد استعمال کرے تو بہت اچھا اور جس نے تا عدد استعمال نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں. تو واجب میں تو یہ نہیں کہا جائے گا بھائی کوئی حرج نہیں. یہ تو کس میں کہا جائے گا تو پتہ چلا کہ ایثار یعنی تسلیس کیا ہے مستحب. آگے دلیل سمجھ میں یہ احناف کی دلیل ہے. ارے بورے سمجھ میں آئی بھائی بری دن سمجھ میں آ رہی ہے. ویسے ایک بات ہے پہلے کے مقابلے پر صاف ہوتا چلا جائے گا ورنہ جب یہ آیا تھا ابھی کہ وہ تو بات تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بلال حبشی تو سمجھ گیا بھائی ہیں. آگے کیا کہا ومن اکلا اور جس نے کھایا کھانا کھایا وما تخللا اور جو کچھ نکالا خلال سے جو کچھ کس سے نکالے خلال سے فلیلفظ تو چاہیے کہ اسے پھینک دے تھوک دے. لفظ یلفظ کے معنی پھینکنا ڈالنا یعنی نگلے نہ اسے تھوک دے. کیوں اس لیے کہ جو خلال سے نکالا جائے گا اس میں ہو سکتا ہے خون کی آمیزش ہو اور خون تو حرام. وما لاک بلسانہ اور جو نکالے کس سے اپنی زبان سے نکال لے. لاکا کے معنی کیا کرنا اخرجہ نکالنا اس سے نکال لے زبان سے گوشت کی بولتی پھنس جاتی ہے اور زبان سے نکل گئی. فلیبتلع تو چاہیے کہ اسے نگل لے. جس نے ایسا کیا تو بہت اچھا کیا اور جس نے ایسا نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. ومن اتل غائطہ اور جو استنجا کرنے کے لیے جائے بھائی سمجھ میں بات ہے تو فلیستتر یعنی کہیں جنگل وغیرہ میں جائے کسی ایسی جگہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات نوٹ رکھنا ابتدائی اسلام میں مدینہ منورہ کے اندر بیت الخلاء نہیں تھی گھروں میں. کہاں جایا کرتے تھے جنگل میں. پھر بعد میں گھروں میں بیت الخلاء بنی. سمجھ میں آ گئی بات. تو جو آدمی بیت الخلاء جائے تو چاہیے کہ پردہ کر لے. فَإِن لَمْ يَجِدْ اور اگر کوئی چیز پردہ کرنے کے لیے نہیں پا ہے تو کیا کرے إِلَّا أَن يَجْمَعَ كَثِيرًا كثيرًا کے معنی آتے ہیں ڈھیر. تو وہ ریت کا ڈھیر بنا لے. بنا لیا ڈھیر اب اس کی طرف کو رخ کرے یا پشت کرے. فَلْيَسْتَدْبِرْهُ تو چاہیے کہ اس کی طرف کیا کر کے بیٹھ جائے پشت. کیونکہ سامنے سے تو پتہ چل جائے گا کوئی آ رہا ہے یا نہیں. پردہ کر سکتا ہے پیچھے سے نہیں پتہ چلتا تو اس لیے اس کی طرف کیا کر کے بیٹھ جائے.
فإن الشیطان یلعب کہ بلا شبہ شیطان کھیلتا ہے انسانوں کی مقعد سے. اب اس کا کیا مطلب ہے بھائی شیطان انسان کی مقعد سے کھیلتا ہے؟ اصل میں جو امور غیب سے اس کا تعلق ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ شیطان کے کھیلنے کا طریقہ کیا ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. بعض علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان دل میں. کیا ڈالتا ہے؟ کہ کوئی پیچھے آ گیا، کوئی دیکھ رہا ہے تجھے، اس طرح کے وسوسے ڈال. بعض لوگوں نے یہ مطلب لکھا. تو جس نے ایسا کیا بہت اچھا کیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم بالمستحمي ثم يغتسل فيه ويتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي ولا أنهما لم يذكرا إلا أنهما لم يذكرا ثم يغتسل فيه ويتوضأ فيه. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مغفل کی ہے. اس میں غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. مستحم کہتے ہیں غسل خانے کو. مستحم کی کیا معنی ہے؟ غسل خانہ. بعض روایتوں میں یہ لفظ مستحم کی جگہ مستغل مغتسل بھی ہے نا. غسل خانہ، غسل خانے میں پیشاب کرنا اس سے منع کیا گیا. دیکھو غسل خانہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ غسل خانے ہوتے تھے جن میں پانی ٹھہر جاتا تھا، رکتا تھا، نکلنے کا کوئی راستہ. ایک آج کل کے غسل خانے ٹائل پتھر لگے ہوئے، پانی ڈالیے گا تو فوراً کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا، ہے نا. تو ایک وہ غسل خانہ ہوتا ہے جس میں پانی رکتا ہے، ایک وہ جس میں پانی. دیکھو ایسا اگر غسل خانہ ہے کہ جس میں پانی رک رہا ہے تو ایسے غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے. کیوں؟ پیشاب کرنے کے بعد جب آپ وہیں نہائیں گے تو چھینٹے کہاں آئیں گے بھائی؟ جسم پر. نہیں آ رہی سمجھ میں بات ہے؟ دوسرے وسوسہ بھی پیدا ہوگا کہ یار میں پاک ہوا یا ناپاک رہ گیا، میرے جسم پہ چھینٹ تو نہیں آ رہے. تو اس سے بیماری کس کی پیدا ہو جائے گی؟ وسوسے کی، شک کی. اور شریعت نے شک اور وسوسے کی بیماری کی جڑ کاٹی ہے، جو بہت خطرناک بیماری ہے. اور اگر ایسا غسل خانہ ہے کہ جس میں سے پیشاب نکل جاتا ہے، وہ پانی نکل جاتا ہے، رکتا نہیں، جیسا آج کل کے غسل خانے گھروں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، ٹائل پتھر وغیرہ لگے ہوئے نکل. ایسے غسل خانے میں پیشاب کا کرنا مکروہ تنظیم ہے. اس میں بھی وجہ حدیث پاک میں عام حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی غسل خانے میں ہرگز پیشاب نہ کرے. دیکھو عام ہے یہ الفاظ، اس میں تخصیص ہے کچھ، لہذا بچنا چاہیے، چاہے پانی نکلے یا پانی نہ نکلے. ثم یغتسل فیہ، پھر وہی کیا کرے، غسل کرے، اور پھر وہی کیا کرے، وضو کرے. یہ تعجب کی بات ہے کہ موت رہا ہے اور پھر وہی کیا کر رہا ہے، نہا رہا ہے. فإن عامۃ الوسواس منہ، کہ بلا شبہ عام طور سے وسوسہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے. اب وسوسے سے کیا مراد ہے نا؟ تو وسوسے سے مراد وہی ہے جو اوپر ابھی گزرا ہے نا، باب الوسوسہ میں بتایا، یہ بتا کر آیا قلبی خرجان وسوسہ خیالات. اسی وجہ سے طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں. تو میرے جسم پر چھینٹ کر ہے، کہیں کہ کیا بیماری پیدا ہونے لگتی ہے. بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ عام مطلب وسواس سے مراد جو ہے وہی وسوسہ ہے نہیں، شک جسے کہتے ہیں کہ یہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہ، عام مطلب وسواس سے مراد یہاں ایک بیماری ہے جس کا نام کیا ہے، مالی کلیہ. کیا مالی کلیہ ایک بیماری ہوتی ہے. سمجھ میں آئی کا کتنے معنی ہو گئے؟
تیسرے معنی وسوسے کے ایک اور لیے بعض لوگوں نے نسیان. جو آدمی غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے، بھولنے کی، پڑھا اور بھول گیا. بہت سے بچے اس بات کی شکایت کریں یاد نہیں رہتا، یاد کرا بھول گیا. تو وہ یہ غور کریں کہ ہم غسل خانے میں کتنا موٹتے ہیں، وضو خانے میں بیٹھ کے کتنا پیشاب کرتے ہیں. تو بھی کرتا ہے اب تو کوئی بھی کہنے کا کب منع کر کے چلی گیا. اچھا کرتا ہے کرتا یہ اس سے بچنا چاہیے. پہلے پیشاب کر لے پھر نہانے کے لیے جائے. بعض آدمی کا مثانہ کمزور ہو، جہاں اس نے پانی ڈالا اور ایک دم سے پیشاب نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے عذر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے. یہ روایت جو ہے ارے سمجھ میں آ گیا نا، یہ امام نسائی اور امام ترمذی نے یہ نہیں ذکر کیا ثم یغتسل کی او یتوضا. وعن عبد الله بن سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في بكره رواه أبو داود والنسائي. حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی سوراخ میں پیشاب نہ کرے. میں بھائی ہمارے یہاں کہتے ہیں بل، اردو میں کیا کہتے ہیں ان سے بل بل نہیں نا، چوہا وغیرہ یہ ایسے جنگلات میں سوراخ بنا لیتے ہیں. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں. منع کرا اس سے، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہاں کوئی موذی جانور ہو. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور امام صاحب کا بوسہ لے لے پھر کیا ہوگا. بہت اچھی بات ہو دیکھیے کتنی ایسے کیسے آداب سکھائے جا رہے ہیں اتنی چھوٹی اتنے کام کی چیزیں. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البعاث في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لعنت کی چیزوں سے بچو. ملاعن کیا لفظ آیا؟ ملاعن 3 لعنت کی چیزوں سے بچو. ملعنت کی جمع ہے کس کی؟ ملعنت. لعنت کی 3 چیزوں سے بچو. کون کون سی؟ نمبر 1 گھاٹ پر کیا کرنا؟ استنجا کرنا. گھاٹ نہیں جانتے پانی جہاں جانور وغیرہ. دوسرے راستے بیچ راستے میں. تیسرے سائے کی جگہ. اس پر بحث کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله ينبت على ذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. دیکھو یہاں کاشفینی یہ حال اول ہے اور یتحدثانی یہ حال ثانی ہے. اور ذوالحال کون ہے؟ الرجلان. اور یہ جو لفظ ہے نا یضربانی، ضرب یضرب کے معنی مارنے ہی کے نہیں ہیں، زمین پر چلنے کے. یہاں پر معنی کہیں کے ہیں چلنے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی قضائے حاجت کے لیے اس حال میں نہ جائیں کہ سطر کھلے ہوئے ہوں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا کھلے ہوئے ہوں؟ سطر کھلے اور کیا کر رہے ہوں آپس میں؟ پہلے جنگل میں جایا کرتے تھے لوگ تو سطر کھلے ہوئے اور آپس میں کیا چل رہی ہے؟ کیوں؟ یہ بڑی گندی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں کہ سطر بھی کھلا ہوا اور کیا چل رہی ہے؟ سطر بھی کھلا ہوا اور کیا ہو رہی ہے آپس میں؟ اب بھی میں نے دیکھا اسٹیشن وغیرہ پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں وہ بیٹھ جائے گا ایک ادھر کو اور ایک ادھر کو اور پھر ان میں گفتگو بھی ہوگی. یہاں پر ڈیوٹی سے کب آئے؟ اس وقت جا رہا ہے وہ ڈیوٹی پہ. اور دلی میں خاص طور پہ نہیں ہے، دلی میں بہت ہے یہ معاملہ. تو یہ ایسا کرنا اس سے منع. وہاں پر ایسی چیزیں بولنا بانا نہیں چاہیے بیٹھ الخلا میں بیٹھ کر. فون وغیرہ پہ بھی بعد نہیں بعد آدمی کوئی لڑکا رہ بیٹھا ہوا لیٹ نہیں. ہاں
تو نہیں کوئی خلا کی گنجائش کے بعد وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه ارقم نہیں زيد بن أرقم رضي الله عنه کون کون سے دو اس میں سبب ہے یہ تو لگایا بھی ہے لگایا تھا ارقم ادم نہیں ہے وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش مقتدرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث رواه أبو داود وابن ماجه. یہ لفظ آیا یہاں پر هذه الحشوش یہ حشوش جمع ہے حشن کی حشن جسے کہتے ہیں اسی بیت الخلاء اصل تو حشن کہتے ہیں جہاں چند درخت ہوں تو ایسی جگہ آدمی بیت الخلاء وغیرہ کر لیتا ہے کیوں جہاں جو جھنڈ ہوں کیوں پردہ ہو جاتا لفظ آیا دوسرا محتضرۃ حاضر ہونے کی جگہ یہ بیت الخلاء کیا ہیں جنات اور شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں تو یہ کیسی جگہ ہے گندی اور یاد رکھو شیطان ہمیشہ کیسی جگہ رہتا ہے گندی جگہ بیوی اپنی جگہ وہ گندہ نے گندا کر رکھا تھا اب یہ شیطان آتا گھنٹہ پڑتے تھوڑا سا پانی لیے اور ایک پانی ڈال دیے تاکہ مکھی بھی نہیں آئے فرشتے ہمیشہ کیسی جگہ پر آئیں گے پاک صاف اور شیاطین کیسی جگہ پر آئیں گے گندی ابھی تو ہمارے ہاتھ میں کہ چاہے شیطان کو بلا لو یا فرشتے کو بلا لو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ لے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ بحث کر چکے ہیں جی. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وإسناده ليس بقوي. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناتوں کی آنکھوں کے درمیان اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان کا پردہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھنا ہے. کوئی شیطان تو ہر جگہ جا سکتا ہے نہیں جا سکتے تو بیت الخلاء میں بھی جا کے ننگا دیکھ سکتا ہے تو اس کی نظر سے کیسے بچیں تو کہا کہ اس کی آڑ اور اس کا پردہ کیا ہے بسم اللہ پڑھ لیں شیطان کی آنکھ تو پردہ پڑ جائے گا آنکھ نکال کرے گا. اب کیسے پڑھنے بھائی اوپر تو دعا آئی پہلے بسم اللہ پڑھ لیں پھر یہ دعا پڑھ لیں آگے یہ کل بات ہے پہلے کیا کہے بسم اللہ پھر کیا کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث اور پھر داہنا پیر بیت الخلاء میں پہلے رکھتے ہیں اس کا مطلب عمل ہو رہا ہے یہ تو یاد ہے کرا عمل نہیں کرا تو فائدہ جب عمل کرو گے تو کیا فائدہ عمل کرو چھوٹا بڑا جب بھی استنجا کرنے جاؤ اس دعا کو بھی پڑھو اور طریقہ بھی یہی رکھو عمل کرو. اچھا تو اب جب یہ حدیث آ گئی تو امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اب اس کی سند جو ہے وہ زیادہ قوی نہیں ہے یہ ضعیف حدیث ہے. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. اب یہاں بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا آئی اس حدیث میں کیا دعا بتا رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے غفران کا اصل میں یہ مفعول مطلق ہے اس سے پہلے فعل محذوف ہے یعنی غفر تو غفران کا اے اللہ میں آپ سے کس کا طلبگار ہوں مغفرت. ارے بھائی بیت الخلاء کے اندر ہی تو گئے ہیں یہ مغفرت کیوں مانگی جا رہی ہے کیا وجہ استغفار کیوں کیا جا رہا ہے. اصل میں جتنی دیر آدمی بیت الخلاء میں رہا ہے اتنی دیر اللہ کے ذکر سے زبان مشغول نہیں ہے خاموش نہیں اس کے اوپر اس پر استغفار ہے. بعض مشائخ نے عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غذا کو ہضم کر دیا
غذا ہضم ہو جائے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. پھر غذا ہضم ہونے کے بعد میں جو فضلات کے پیشاب پکانا اسے اللہ نے کیا کر دیا, نکال دیا. بہت بڑی اللہ کی نعمت, ورنہ بندش لگ جائے اگر پکانے کی پیشاب کی, اتنا پریشان ہوتا ہے آدمی. تو اس نعمت پر جیسے شکر ہونا چاہیے تھا وہ ہم سے شکر ادا اس پر کیا ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء اتيته بماء في ثور او رغوه فاستنجى ثم مسح يده على الارض ثم اتيته باناء اخر فتوضا. رواه ابو داود وروى الدارمي والنسائي معناه. یہ لفظ ہے یہاں پر ایک طورون. طورون کہتے ہیں اصل میں پیتل کے برتن, وہ کٹورا بھی ہو سکتا ہے, اور رغوۃ کہتے ہیں وہی چھاگل کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے تشریف لے جاتے تو میں پانی لے کر حاضر ہوتا کس میں, کس میں, چھوٹے برتن پیالے میں, یا کس میں, چھاگل میں. سمجھ میں آئی بات. پھر آپ استنجا کرتے, اور استنجا کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کو زمین پر ملتے. کون سے ہاتھ کو؟ بائیں ہاتھ زمین پر ملتے, اور زمین پر ملنے کے بعد میں پھر اسے دھوتے. یہ کیوں کرتے تھے؟ اصل میں یہ اس لیے کہ جب آدمی استنجا کرتا ہے تو ہاتھ اگر ایسے دھو لیں گے نا آپ تو ہاتھ تو دھل جائیں گے, لیکن ایک خاص طور کی اس کے اندر بو رہ جاتی ہے جسے رائے ہے کریحہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ اچھا, زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوشادر کا مادہ بہت زیادہ رکھا. جب آپ مٹی میں ہاتھ ملیں گے تو وہ جو بدبو تھی وہ ہاتھ کی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اب اس کی جگہ صابن ہے, شیمپو صابن بہت سارے آ گئے ہیں ہاتھ کے, وہ استعمال کریں جائیں گے. چاہیے اگر نہیں ہے تو مٹی میں. پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں دوسرا پانی لے کر آتا تو آپ وضو کرتے. بھائی استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا, نہیں, استنجے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے میں کراہت نہیں ہے, لیکن یہ بتایا اچھی طرح سے استنجا کرے, ایسے نہیں جیسے کہ یہ کاندو کرتے ہیں. دیکھا کاندو وہ کبھی جاتے بھائی اتنی سی بوتل آدھا لیٹر کی ہوگی اسے لے جائے گا استنجا کرنے کے لیے. سمجھ میں آئی بات. اور استنجا کر کے اس میں بچا بھی لائے گا. پتہ نہیں میرا یار استنجا کرتا ہے یہ ویسے چپڑ چپڑ کر کے آ جائے گا. پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو لٹیا میں پانی لے کے جایا کرتے تھے استنجا کرنے, کتنی اتنی بڑی لٹیا, اور استنجا کرا اور ادھر سے اسی پانی میں اسے مانجتے چلے آ رہے ہیں. اب اسے تو مانج لیا ہے, اسے اپنی کو تو مانج لے پہلے سے ہی. پھر دوسری بھی مل جائے گی, اسے کہاں سے لے کر ہوگا, تو پرسنل چیز ہے. یہ ہے اچھی طرح سے پانی استعمال کرے, ورنہ جو استنجا کا بچا ہوا پانی اس سے وضو کرنا. وعن الحكم بن سفيان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال توضا ونضح فرجه. رواه ابو داود والنسائي. اس میں ایک اور ادب بتایا گیا. حضرت حکم بن سفیان کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے, وضو فرماتے, تو اپنی شرمگاہ پر پانی کی چھینٹیں مار دیتے. اپنی شرمگاہ پر پانی کی چھینٹیں مار دیتے. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو دو طرح کے علماء ہو گئے. بعض علماء نے تو حدیث کا مطلب یہ لیا کہ وضو کرنے کے بعد استنجا کرا, وضو کرا, وضو کر کے تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے اور سامنے کی رومالی پر چھینٹیں مارتے. کہاں؟ رومالی نہیں ہوتی سامنے, اس پر کیا مارتے؟ پانی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آدمی کے وسوسے کی بیماری ختم ہوگی. وسوسے کی بیماری کیسے ختم ہوگی کہ آدمی کو یہ اب ہوا تو یہ کہ جیسے پانی استنجا کر کے اٹھا ہے تو پانی لگا ہوا تھا, وہ کپڑے پہ لگ گیا, یہ سمجھے گا کہ آ گیا مجھے خطرہ. اب اسے تو شک ہو جائے گا.
تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ عمل بتایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اب اسے یہ نہیں لگے گا قطرہ، یہ سمجھے گا یہ چھینٹے تو میں نے ماری، لیکن یہ اس کے لیے ہے جسے قطرے کی بیماری نہ ہو، اور اگر قطرے کی بیماری ہو پھر ایسا تو بعض لوگوں نے تو مطلب یہ تھا، بعض لوگوں نے مطلب یہ لیا کہ نہ چھینٹے مارے فرض ہو کس پر، اپنی شرمگاہ ہی پر، کہ اس سے مثانے کی گرمی دور ہو جائے گی، کیا دور ہو جائے گی اس سے؟ ہاں میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ ایسی سنت ہے کہ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، اگر اس سنت پر عمل کریں تو قطرات کی جو بیماری ہے اس سے حفاظت رہے، اس کی وعن أميمة بن رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح عن إيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدح ایک پیالہ تھا لکڑی کا، عیدان عود کی جمع ہے، کہنے کی جمع ہے عود کے معنی لکڑی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ عین کا کسرے کے ساتھ نہیں بلکہ عیدان ہے، عین کے پتے کے ساتھ، اگر یہ عیدان ہے تو پھر یہ مولانا عیدانتن اس کا مفرد آئے گا، مؤنث آئے گا، کیا عیدانتن، اور عیدانتن کہتے ہیں جڑ کو، کھجور کی، کہ اس کھجور کی جڑ کا ایک کیا بنا لیا جاتا تھا؟ پیالہ، کھجور کی جڑ بڑی سی ہوتی ہے، کیا بنا لیتے ہیں؟ تو آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ کی چارپائی کے نیچے رکھا رہتا تھا، آپ رات کو اس میں پیشاب کرتے، یہ کب کی بات ہے؟ سردی کا موسم، ہمیشہ کا معمول نہیں تھا، سردیوں کا موسم، اور جب آپ کی طبیعت ذرا ناساز ہے، تو اب اگر آدمی سردی کے اندر اٹھ کر ایسی گرم اس میں سے نکل کر کہاں جائے گا؟ باہر، تو نقصان ہو جائے گا، اس لیے گھر پہ رکھا رہتا تھا، رات کو پیشاب کی ضرورت پڑی اس میں پیشاب کر دیا، صبح کو وہ وعن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد، رواه الترمذي وابن ماجه۔ قال الشيخ الإمام محي الدين رحمه الله قال صح عنه حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما، متفق عليه، قيل كان ذلك لعذر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ حضرت عمر کہتے ہیں ما بلت قائم بعد، اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، تو اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت، ٹھیک ہے نا۔ اگلی روایت جو ہے دیکھیے حضرت حذیفہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم، ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے، سباتہ کو مانا کوڑی نہیں جانتے تھے، جہاں کوڑا ڈلتا ہے، اور وہاں آ کر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اس حدیث سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا کیا مل رہا ہے؟ جواز۔ دونوں حدیثوں میں کیا پیدا ہو گیا مولانا؟ اس تضاد کو کیسے دور کریں گے؟ اس تضاد کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کا ادب تو یہی ہے اسلام میں کہ کیا کیسے کرا جائے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے کھڑے ہو کے پیشاب کریں تو اس کی بھی کیا ہے اجازت۔ اور اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے بغیر کسی عذر سے، عذر میں تو جائز ہے، بغیر عذر کے، تو اس کو مکروہ تحریمی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تنزیہی، مکروہ تنزیہی۔ کیوں؟ حدیثوں میں کیا پیدا ہو گیا؟ اختلاف، اور جب اختلاف پیدا ہو گیا تو حکم میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ تخفیف سے کیا پیدا ہو جائے گی بھائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، یہ روایت ترمذی ابن ماجہ کی۔ شیخ امام محی السنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے صحیح حدیث میں منقول ہے
کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک قوم کی پوری پر تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے. تو کہہ رہے ہیں وقان ذالک یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کس کی وجہ سے تھا؟ عذر کیا تھا؟ وہ جگہ گندی تھی، بیٹھنے کی وہاں جگہ. ارے سمجھے، لیکن اتنا پتہ چلا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مکروہ تحریمی نہیں ہے، کیا ہے؟ الفصل الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا قاعدا رواه أحمد والترمذي والنسائي. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ بیان کرے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق مت کرنا کہ آپ نے نہیں پیشاب کیا مگر بیٹھ کر. اب یہ روایت پچھلی روایت کے مخالف ہے. پچھلی روایت کس کی ہے؟ حضرت حذیفہ کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا آقا کو کیا کرتے ہوئے ہیں بالا قائمن کھڑے ہو کر پیشاب کرتے. اور حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے فلا تصدقوہ، اس کی کیا نہ کرو، تصدیق مت کرو، کیونکہ آپ ہمیشہ کیسے پیشاب کرتے تھے؟ بیٹھ کر. حدیثوں میں ٹکراؤ ہوئی. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یاد رکھنا. اس کا حل یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جو انکار کیا ہے نا کہ آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، وہ انکار کیا ہے گھر کے اندر کے اعتبار سے. گھر کے اندر آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب، اور حضرت حذیفہ جو بتا رہے ہیں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، وہ کہاں کی بات بتا رہے ہیں؟ گھر کے باہر. گھر کے وہاں حضرت عائشہ دیکھنے کے لیے. تو بات حضرت عائشہ کی بھی صحیح ہے اور بات حضرت نہیں آ رہی ہے جی. جس شخص نے استدبار کیا یا استدبار کرے اس کو چھڑ دیا جائے گا.